ایک ایسی شخصیت جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تھنکر جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کے بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی؟ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت حکیم لقمان کی ان باتوں کو جانیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے اور جو نبی نہیں تھے، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین۔ ان میں سب سے بلند درجہ حکیم لقمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ ایک مکمل سورہ سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس سورہ کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں قرآن مجید کی آیتوں میں اتار دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک مت کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا پھر آسمان و زمین میں کسی بھی جگہ چھپا ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا، بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھگتنا پڑے، خندہ پیشانی سے برداشت کرو، بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت کرنا، زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور شیخیاں بگھارنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار معتدل رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں بھی آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی حکیم لقمان کے اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور تھی، اور لوگ ہر علاقے اور ہر زمانے میں ان اقوال کو یاد کر کے اور سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھا۔ حکیم لقمان افریقی نسل تھے اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ آپ افریقی نسل تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی لوگ سیاہ رنگ کے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ کی ساخت بھی کچھ اسی طرح تھی۔ لیکن آپ حکمت و دانائی کے سمندر تھے، جیسا کہ تابعی سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات پر غمزدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق کا غلام مہجہ اور حکیم لقمان۔ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل و ادراک عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم بھی عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان نے علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد کے فطرت کے مظاہر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے، جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پیغمبری کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقوں سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ کی حمد کی۔ اسی دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت لقمان بنی حسحاس کے غلام تھے۔ بنی حسحاس مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی رحم دل اور اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے۔
चुनांचा पूरे कबीले वाले हजरत लुकमान को गुलाम समझते थे, मगर हकीम लुकमान को इज्जत की निगाह से देखते थे। उनका मालिक उनके फहम व फरासत और हिकमत से मुतासिर था और हर काम में उनसे मशवरा करता था और उन पर मुकम्मल भरोसा रखता था। इस तरह उनकी दानाई, फलसफियाना बातें और हिकमत पूरे अरब में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से इस हकीम गुलाम से मिलने आते और उनसे पिंद व नसीहत की बातें सीखते। एक दफ़ा हज़रत लुकमान से सवाल किया गया कि आपने नबूवत के बजाय हिकमत क्यों इख्तियार की, तो जवाब दिया, अगर अल्लाह मुझे नबी बना देता तो और बात थी, मुमकिन था कि मैं मनसब नबूवत को निभा जाता, लेकिन जब मुझे इख्तियार दिया गया तो मुझे डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मैं नबूवत का बोझ ना उठा सकूं, इसलिए मैंने हिकमत को ही चुना। रिवायतों के मुताबिक हजरत लुकमान ने 1000 साल की उम्र पाई थी। आपने दुनिया के बहुत सारे इलाकों का सफ़र किया था और 4000 पैगंबरों की खिदमत में हाजिरी दी थी। आपने उन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को चुनकर याद कर लिया था और लोगों को इसी की नसीहत किया करते थे। वो 8 बातें ये थी, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो, जब तुम लोगों के मजलिस में रहो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो, अपने एहसानों को भुला दो और दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। बाज़ अहले अरब मुसन्निफ और शायरों के पास सहीफ़ा लुकमान मौजूद थी, लिहाजा रिवायतों में आता है कि हिजरत से 3 साल कबल मदीना का एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर हुआ। उसका नाम सवेद बिन सामित था। वो हज के लिए मक्का गया। जब वो मक्का पहुंचा तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों को दावत इस्लाम दे रहे थे और सवेद ने आपकी एक तकरीर भी सुनी। इसके बाद उसने नबी से मुलाकात की और कहा, आप जो बातें पेश कर रहे हैं ऐसी ही चीज मेरे पास भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या है? उसने कहा, सहीफ़ा लुकमान। फिर उसने नबी के कहने पर उस सहीफ़े के कुछ हिस्सों को पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बहुत अच्छा कलाम है, मगर मेरे पास जो कलाम है वो इससे भी बेहतर है। इसके बाद आपने उसे कुरान सुनाया। सवेद ने कुरान सुनकर कहा, बिलाशुबा ये सहीफ़ा लुकमान से बेहतर है। हज़रत हकीम लुकमान के बहुत सारे मुख्तसर वाक़यात, नसीहतें और अक़वाल मशहूर हैं, जिन्हें ज़माने कदीम से लोग ज़बानी याद किया करते थे और हर ज़माने में मुंतक़ल होता रहा। आज उन वाक़यात और नसीहतों को बहुत सारे किताबों में जमा किया गया है, जिसे हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़नी चाहिए।